बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं, हम बाब नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जो कि यूरोप का अहद वस्ता 500 से 1500 ईस्वी तक का है। इस सबक के पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो यूरोप में कुरून वस्ता की कुछ नुमाया खसूसियात की निशानदही कर सकें। मसलन रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ज़राअत, तिजारत, तालीम, इजादात, मजहब, अदब और मईशत वगैरह के बारे में बता सकेंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़राअत, तिजारत और तालीम, उनका लिबास और उनकी जो ज़िंदगी है, शहरी ज़िंदगी, और उनकी जो देहाती ज़िंदगी है, उसके बारे में हमने इस सबक में पढ़ना है। सरगर्मी से सबक का आगाज़ करते हैं। तुलबा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का मुशाहदा करें और अपनी शहरी और दही ज़िंदगी, लिबास, खुराक और तालीमी निज़ाम के बारे में चंद नकात लिखें। इस वीडियो को पॉज करें, अपनी नोटबुक निकालें और उस पे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का मुशाहदा करें और उस पे ये कुछ जो फैक्टर्स हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के, अगर आपकी देही ज़िंदगी है तो उसके बारे में, अगर आपकी शहरी ज़िंदगी है तो उसके बारे में, आप अपने लिबास, अपनी खुराक और अपने जो तालीमी स्ट्रक्चर है, जो तालीमी निज़ाम है, उसके बारे में चंद नकात लिखें। उम्मीद करती हूँ आप सब ने ये सरगर्मी कर ली है। कबल अज़ पढ़ाई सवालात हैं। कुरून वस्ता से क्या मुराद है? मुझे जल्दी से बताएं, कुरून वस्ता से क्या मुराद है? बिल्कुल, कुरून वस्ता का जो दौर है वो 500 से 1500 ईस्वी तक का दौर है। ये दौर जो था वो रोमी सल्तनत के ज़वाल के बाद शुरू हुआ, और ये जो दौर है वो रोमी सल्तनत के ज़वाल से लेकर अहयाए नौ तक, जब नई शुरुआत हुई और यूरोप पे नई हुक्मरानी जो है वो नई बादशाही हुकूमत आई, वहाँ तक का दौर है। कुरून वस्ता का आगाज़ कैसे हुआ? कुरून वस्ता का आगाज़ रूमी सल्तनत के ज़वाल के बाद शुरू हुआ। जब रूमी सल्तनत जो है वो अपने ज़वाल को पहुंची, ख़त्म हो गई, उसकी रियासतें मुंतशिर हो गई, तब कुरून वस्ता का आगाज़ शुरू हुआ। कुरून वस्ता में लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी, जो कुरून वस्ता के लोग थे, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी जो थी वो रूमी सल्तनत, रूमी तहज़ीब से बहुत मुख्तलिफ थी। जो उनकी देही ज़िंदगी थी उसमें अक्सरियत जो थी वो किसानों की थी, और किसान जो थे वो काश्तकारी करते थे। हर मोहल्ले में एक बड़े गढ़ जिसे महल कहते थे में एक सरदार रहता था। किसान या गुलाम जो थे वो सरदार के लिए काम करते थे। किसानों के फ़ज़ाइल में फसलें उगाना और जानवरों की अफजाइश करना शामिल था। जो किसान और गुलाम थे वही काम करते थे और सरदार के भी अहकामात को मानते थे और उसके लिए काम करते थे। ये कुरून वस्ता की जो देही जिंदगी है उसकी एक ख्याली तस्वीर बनाई गई है, जिसमें जो ज्यादातर लोग थे वो किसानों पर मुश्तमिल थे और खेती बाड़ी करते थे और जानवरों की अफजाइश करते थे। उसके बाद आती है शहरी जिंदगी। शहरी जिंदगी जो थी वो देही जिंदगी से मुख्तलिफ थी, विलेज लाइफ से बहुत मुख्तलिफ थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत हजूम होता था, बहुत रश होता था। ज़्यादातर लोग जो थे वो कारीगर थे और मुख्तलिफ ग्लिड के रुकन थे। जो ग्लिड्स बनते थे उस वक्त, जो मुख्तलिफ जो लोग होते थे उनके ग्रुप्स बनते थे, तो ज़्यादातर लोग जो होते थे वो उन ग्लिड्स के रुकन होते थे। नौजवान लड़के जो थे वो तरबियत हासिल करने की गर्ज से दस्तकारी का हुनर सीखते थे, और मुख्तलिफ पेशे थे जैसे कि नौकर, दुकानदार, नानबाई, डॉक्टर और वकील वगैरह। ये मुख्तलिफ पेशे लोग अपनाते थे और इन पेशों पे काम करते थे। ये कुरून वस्ता की शहरी ज़िंदगी की एक तस्वीर है जो कि ख्याली है, और उसमें दिखाया गया है कि शहरों में बहुत हजूम होता था और मुख्तलिफ पेशे थे, लोग कारीगर थे, इसके अलावा नानबाई थे, कुछ डॉक्टर, कुछ वकील, और शहरों में जो था वो बहुत गहमा गहमी का आलम था। लोगों के कुरून वस्ता के जो लोग थे उनके घर जो थे
وہ کس طرح کے ہوتے تھے؟ امیر طبقہ یا سردار قلعوں میں رہتے تھے، جو بڑے بڑے قلعے بنے ہوتے تھے وہاں پہ جو امیر طبقہ، جو اس وقت کے امیر ہوتے تھے اور سردار ہوتے تھے، وہ ان قلعوں میں رہتے تھے، اور زیادہ تر لوگ جو تھے وہ 1 یا 2 کمرے والے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے. صرف 1 یا 2 کمرے کے بنے ہوئے گھر ہوتے تھے جہاں پہ وہ رہتے تھے. ان کے گھر پر ہجوم تھے اور گھر کے تمام افراد جو تھے وہ ادھتا تھے، اور جانور بھی اسی ایک کمرے میں ہی رہتے تھے. ان کے گھر جو تھے وہ چھوٹے، تاریک اور غیر آرام دہ تھے. چونکہ گھر بہت چھوٹے ہوتے تھے اور صرف 1 یا 2 کمرے پر مشتمل ہوتے تھے، اور بہت سے لوگ جو افراد تھے گھر کے وہ صرف اس ایک کمرے میں ہی رہتے تھے، اور وہیں پہ ہی جانور بھی رہتے تھے جن کی وہ افزائش کرتے تھے. تو ان کے گھر جو تھے وہ بہت غیر آرام دہ تھے اور غیر منظم تھے. یہ قرون وسطیٰ کے گھر کی تصویر دکھائی گئی ہے جہاں پہ ایک کمرے پہ مشتمل یہ گھر ہے جہاں پہ مختلف جانور بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں. قرون وسطیٰ کے جو لوگ تھے ان کی خوراک زیادہ تر شوربہ اور روٹی پر مشتمل تھی. یہ لوگ زیادہ تر شوربہ اور روٹی کھاتے تھے، اور شوربہ جو تھا اس میں پھلیاں، گوبھی اور خشک مٹر ڈالے جاتے تھے. ان سبزیوں پہ شوربہ بنایا جاتا تھا. بعض اوقات ذائقہ بڑھانے کے لیے اس میں سبزی یا گوشت یا پھر ہڈیاں بھی ڈالی جاتی تھی. دیگر کھانے جیسے گوشت، انڈے اور پنیر کو خاص مواقع پہ، کوئی خاص موقع ہوتا تھا، کوئی تہوار ہوتا تھا تو یہ کھانا بنایا جاتا تھا. جو اعلیٰ طبقے کے لوگ تھے وہ ان کے گھر جو تھے وہ مختلف اقسام کے کھانے بنتے تھے، جیسے گوشت اور میٹھے میں مختلف پکوان بھی بنائے جاتے تھے. یہ مڈل ایجز کی جو قرون وسطیٰ کے لوگوں کی خوراک تھی وہ دکھائی گئی ہے، جس میں ہڈیاں، گوشت اور پنیر اور مختلف سبزیاں اور شوربہ وغیرہ دکھایا گیا ہے کہ وہ مختلف سبزیوں کا شوربہ بنا کر کھاتے تھے. قرون وسطیٰ کے جو لوگ تھے وہ عام طور پر ٹیونک پہنتے تھے اور اونی جرابے پہنتے تھے. جو مرد تھے وہ ٹیونک اور اونی جرابے اور اونچی پتلون اور چوگا پہنتے تھے. ایک کوٹ، ایک گاؤن ہوتا ہے اس کی طرح کا ایک چوگا بنا ہوتا تھا جو پہنتے تھے، اور خواتین جو تھی وہ لمبی سکرٹ اور اونی جرابیں اور چوگا پہنتی تھی. امیروں اور کسانوں کے لباس میں فرق کرنے کے لیے ایسے قوانین پاس کیے گئے تھے جنہیں سمپٹ کہتے ہیں. سمپٹ قوانین کے اکارڈنگ امیروں اور جو کسان تھے، جو غریب تھے اور غلام تھے، ان کے لباس میں فرق کیا جاتا تھا. یہ قوانین بنائے گئے تھے جو کہ اس کے اکارڈنگ جو تھے وہ امیر اور غریب جو تھے اپنے لباس کا چناؤ کرتے تھے. ان قوانین میں بتایا گیا کہ کون کس قسم کے کپڑے پہن سکتا ہے اور کون سا کپڑا استعمال کر سکتا ہے. یہ قرون وسطیٰ کے لوگوں کے کپڑے دکھائے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ سکرٹس پہنتی تھی لمبی، اور جو مرد تھے وہ ٹیونک اور چوگا پہنتے تھے اور اونی جرابے استعمال کرتے تھے. قرون وسطیٰ کے دور میں جو تعلیمی نظام تھا اس وقت اسکول بہت کم تھے، اور جو لوگ زیادہ تر لوگ جو تھے وہ اپنے والدین سے ہی دستکاری کا ہنر سیکھتے تھے، اور کچھ جو تھے بچے وہ گلٹ سے ہنر سیکھتے تھے. امیر لوگوں کے بچے استاذہ کے ذریعے سیکھتے تھے، وہ اپنے استاد کے قلعے میں ہی رہتے تھے اور بڑی جاگیریں سنبھالنے اور نظام چلانے کا علم سیکھتے تھے. کچھ اسکول چرچ کے زیر انتظام بھی تھے. یہاں طلبہ لاطینی پڑھنا اور لکھنا سیکھتے تھے. بولوگنا یونیورسٹی پہلی یونیورسٹی تھی جو اس وقت بنائی گئی تھی قرون وسطیٰ کے دوران. 1088 عیسوی میں یہ یونیورسٹی جو تھی اس کو سٹارٹ کیا گیا تھا. یونیورسٹی کے طلبہ پڑھنے، لکھنے، منطق، ریاضی، موسیقی، فلکیات اور عوامی تقریر سمیت مختلف مضامین میں تعلیم حاصل کرتے تھے. یہاں پہ ہر طرح کا بچوں کو ہنر سکھایا جاتا تھا. یہ ایک ویو دکھایا گیا ہے جہاں پہ جو بچے تھے وہ اپنے استاذہ کے قلعے میں ہی رہتے تھے اور وہاں پہ تعلیمات حاصل کرتے تھے. نیکسٹ ہے کاشتکاری. جو ان کی زراعت تھی، جو ایگریکلچر تھا وہ کیا تھا؟ زیادہ تر جو یورپی علاقوں میں سب سے اہم فصلیں تھیں وہ جو اور گندم تھی. ان فصلوں کے ساتھ جو، رائی، دیگر سبزیاں اور پھل بھی اگائے جاتے تھے. انہوں نے فصلی گردش کا طریقہ جو متعارف کروایا تھا
وہ ہر سال اپنے کھیتوں میں مختلف چیزیں اگانا تھا، اور فصلی گردش جو تھی وہ 3 میدانوں پر مشتمل تھی. 3 میدان بنائے جاتے تھے اور وہ فصلی گردش کا نظام وہاں پہ یوز کیا جاتا تھا. وہ کس طرح سے تھا؟ کسان موسم بہار اور خزاں میں فصلیں اگاتے تھے. ایک کھیت میں گندم یا رائی لگائی جاتی تھی، اور جو دوسرا کھیت ہوتا تھا اس میں مٹر، پھلیاں اور دال لگائی جاتی تھی، اور جو تیسرا کھیت ہوتا تھا اس کو خالی چھوڑ دیا جاتا تھا. اس طرح سے 3 میدان بنائے جاتے تھے، اور وہاں پہ فصلی گردش کا نظام جو تھا یوز کر کے وہاں پہ فصلیں اگائی جاتی تھی. یہ 3 میدان ہیں، اور یہاں پہ پہلے سال میں اس طرح سے فصلیں لگتی، پھر دوسرے سال میں، پھر تیسرے سال میں. اس طرح سے فصلی گردش کا نظام جو ہے یوز کر کے ان 3 میدانوں کو یوز کیا جاتا تھا، اور یہاں پہ کاشتکاری کی جاتی تھی. پیارے بچوں، آج ہم نے کیا سیکھا؟ قرون وسطیٰ کے لوگوں کی روزمرہ زندگی جو تھی وہ رومیوں سے بالکل مختلف تھی. ان کا لباس، ان کی خوراک، ان کی دیہی اور شہری زندگی، ان کی کاشتکاری کا نظام اور ان کا تعلیمی نظام جو تھا وہ رومیوں سے بالکل مختلف تھا. خالی جگہ پر ہے، اس کو آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے، اور مختصر سوال ہے، قرون وسطیٰ کے لوگوں نے فصلی گردش کو کیوں اپنایا؟ اس کا جواب آپ نے اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے. اس کے بعد تفصیلی سوالات ہیں، آپ کیسا لباس پہنتے ہیں، آپ کو کون سے کھانے پینے کی چیزیں پسند ہیں، آپ کے پاس کون سی تعلیمی سہولیات ہیں، آپ کون سی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں. اپنے طرز زندگی کا قرون وسطیٰ کے لوگوں سے موازنہ کریں. اپنے موازنہ کے بارے میں ایک حتمی بیان بھی لکھیں. ان دونوں کوسچنز کا بھی آپ نے آنسر کرنا ہے اپنی نوٹ بک پہ، اور اپنے ٹیچرز کو چیک کروانا ہے. امید کرتی ہوں. اس کے بعد ہے سرگرمی. پاکستان میں فصلی گردش اب بھی رائج ہے. یہ طریقہ کس علاقے میں اور کیسے عمل میں لایا جاتا ہے؟ اس حوالے سے معلومات جمع کریں اور کمرہ جماعت میں ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں. اس سرگرمی کو بھی آپ نے حل کرنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ پاکستان میں کس طرح سے فصلی گردش جو ہے وہ آج بھی رائج ہے، اور اس کو کن علاقوں میں یوز کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں آپ انٹرنیٹ سے بھی معلومات لے سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں معلومات ہے اس کو اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کر کے اپنے ٹیچرز کو دکھائیں اور اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر کریں. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے سبق میں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.